ایک سوال آپ سے کروں. ہاں کرو. محمد صاحب ننگے ہو کے بارش میں کیوں نہ آ رہے تھے؟ محمد صاحب ہم، تو نہا رہے تھے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نہاتے نہیں؟ ننگے ہو کے ننگے ہو کے جیسے بھی نہا رہے تھے. کیا مطلب؟ بارش میں ننگے ہو کے نہا رہے ہیں تو ننگا ہو کے نہانا بارش میں الاؤڈ ہے؟ بارش میں نہا سکتے ہیں. ننگے ہو کے سارے دیکھ رہے ہیں ان کو ننگا پروفٹ. آپ دیکھ رہے تھے؟ وہاں کے جو آپ لوگ ہوں گے دیکھ وہ تو رہے دیکھ رہے ہوں گے نا سر. آپ دیکھ رہے تھے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا تھا، جنہوں نے لکھا ہے وہ تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ دیکھ رہے تھے نا. کون دیکھ رہے تھے؟ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے تھے. نہیں دیکھ رہا تو کوئی. کوئی تو ہوں گے نا. کون تھے؟ کون تھے بتائیے. یہی تو پوچھ رہا ہوں سر. آپ سر آپ میری ہی باتیں رپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے. تو ریپیٹ ٹھیک ہے نا نہیں. بھائی. آپ آپ کیسے بول رہے ہیں اس لیے میں معلوم کر رہا ہوں. آپ کو میں کہاں سے ساری باتیں تو وہ عباسی پیریڈ سے لکھی گئی ہے نا. کدھر سے لکھی گئی ہے سوری سر؟ وہ محمد تھے ہی نہیں. اچھا تھے ہی نہیں. کیا تھے سر پھر؟ ہاں آپ لوگوں کے حساب سے کیونکہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں وہ عباسی خلافت کے زمانے سے. اوکے چلیں ٹھیک ہو گیا، بہترین ہو گیا سر. آپ مان گئے ہیں بات تو. سر آپ کیوں اسلام میں ہیں؟ مان گئے نہیں، آپ لوگ مان گئے. ہم لوگ مان گئے. اوکے. والے بھی روزانہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں. ہوں سب عباسی خلافت کے زمانے سے یہ سب باتیں بنی ہیں. یہ ہوں سب محمد احمد کچھ نہیں تھے. یہ سب واقعات بنائی ہوئی باتیں ہیں. ہوں اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں وہ بھی بنائی ہوئی باتیں ہوں گی. چلیں ٹھیک ہے سر. وہ بھی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کا مطلب اسلام بھی بنائے ہوئی باتیں ہیں. اسلام مطلب قرآن بھی فارغ ہے. تو پھر سر آپ کیوں بیٹھے ہوئے اس اسلام میں سر؟ ہم کو تو بنی ہوئی باتیں معلوم نہیں ہوتی. ہم کو تو لگتا ہے بالکل سچی باتیں ہیں. تو اچھا سچی ہمارے بات ہی پھر پاس آپ کے مطابق سچی بات ہے تو اسی کی پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ محمد صاحب بارش میں ننگے ہو کے کیوں نہ آ رہے تھے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھنے گئے تھے کیا؟ نہیں مجھے بتایا گیا ہے. چلے اس کو چھوڑے. ایک اور اچھی بات کرتا ہوں آپ سے. ایک دفعہ محمد صاحب کے گھر نا ان کا بیٹا آیا، منہ بولا بیٹا. اس کا نام تھا زید بن حارثہ صاحب. وہ آیا، محمد صاحب ننگے لیٹے ہوئے تھے اپنے صوفے کے اوپر یا بستر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر. اوبویسلی ننگے لیٹتے تھے. قرآن میں بھی آتا نا کہ جب تم اپنے گھر میں ہو ظہر کے ٹائم پہ، جب تم ننگے ہو، تم نے کپڑے اتار لیے ہوں. قرآن کی بھی آیت ہے when you are naked. تو اسی طرح محمد ننگے لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے حارث کی آواز سنی، دروازے کے اوپر نوک سنی. اسی طرح ننگ پٹنگ نکلے اور حارث کے لیے دروازہ کھولا. الف ننگے. اور حارث کو انہوں نے گلے لگایا اور اس کو چمی دی. تو حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا میں نے آج سے پہلے محمد کو اس طریقے سے ننگ پٹنگ ننگا نہیں دیکھا. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو وہ حدیث سمجھنے کے لیے نا بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے. سر پلیز آپ سمجھائیے سر. نہیں آپ سمجھتے نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں. سر سمجھائیں گے تو سمجھ لگے گی نا سر. آپ بتائیے کہاں کون سی حدیث میں ہے؟ سر کون سی حدیث میں ہے؟ آپ ابھی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی حدیث میں ہے تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ تو آپ بتا رہے ہیں نا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو پروف تو آپ ہی کی ذمہ ہوتا ہے. ہاں ہاں میرے ذمہ ہوگا، لیکن بیسیکلی آپ نے کہا کہ آپ مجھے اس حدیث کو سمجھائیں گے، رائٹ؟ یہ آپ نے بولا. آپ نے کہا حدیث سمجھنے کے لیے بہت سارا کچھ چاہیے اور آپ سمجھائیں گے، لیکن اگر آپ کو حدیث کا تو ریفرنس بول بھی رہے نہیں ہیں پتا تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ یو سی آپ دا پرابلم ہے. آپ کو پرابلم سمجھ آئی ہے؟ پرابلم اسٹیٹمنٹ سمجھ آئی ہے سر آپ کو؟ پرابلم نہیں ہے. آپ جھوٹ بات بول رہے ہیں. اچھا یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بات بول رہا ہوں. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. آپ یعنی کہ لوگ جو ہے نا حدیث آپ چوری سمجھائیں گے کرتے نہیں. ہیں. اگر میں حدیث آپ کو دکھا دوں تو آپ حدیث ہمیں سمجھائیں گے نہیں. آپ کو صرف اس حدیث کا ریفرنس چاہیے، رائٹ؟ آپ لوگ چوری کرتے ہیں. چوری باتوں میں بھی چوری کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. میں باتیں میں آپ کو پروف کر دیتا ہوں، اسکرین پہ لے آؤں گا. لیکن پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں. آپ کو اس ریفرنس کا نہیں پتا ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریفرنس کا پتا ہے اور آپ مجھے سمجھائیں گے؟ پہلے یہ کلیئر کر لیں ہم دونوں. مجھے آپ جس حساب سے بول رہے ہیں اس حساب سے کوئی حدیث نہیں ملی. نہیں ملی. بس اوکے سیدھی سی بات. پرفیکٹ. لے سب لوگوں نے سن لیا سر. ان کو نہیں ملی. ان کو ریفرنس چاہیے. یہ ہمیں سکھا نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کو ان کو ریفرنس کا ہی نہیں پتا، انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں سکھا نہیں سکتے. اب میں نے ریفرنس دینے لگا ہوں.
یہ سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. اب یہ سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ گئی ہے. کوئی اگر ایڈ کرتے اسکرین پہ تو سر عربی آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. سر ذرا پڑھ کے دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے سر. آپ پڑھیے. نہیں سر عربی آپ سر عربی میں ڈیبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. سر پڑھے. نہیں میں موبائل پہ ہوں نا, مجھے کہاں نظر آتا. چلے سچ والا جی سے گزارش کرتے ہیں, پھر آپ کہیں گے میری عربی کی پروننسیشن خراب ہے. سچ والا جی سے پلیز پڑھیے گا سر. جی اس میں یہ لکھا ہے, اس کے راوی جو عائشہ ام المومنین ہیں, یعنی یہ کوئی معمولی جو ہے راویہ نہیں ہے, بلکہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں, اور اس کے محدث ہیں شعیب الارناؤوت, اور اس کا جو تخریجی جو مصدر ہے وہ جو ہے شرح السنہ. اس میں یہ حدیث آئی ہے, قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی جی کیا سمجھ آیا آپ کو؟ آپ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ ہاں میں سمجھ گیا, اور ایک مرتبہ پڑھ دیجئے تاکہ اور اچھی طرح سمجھ جاؤں, پھر میں کیا مطلب بتاتا اور ہوں. ایک مطلب آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا؟ اور ایک مرتبہ پڑھیے. ارے میرے بھائی میں دوبارہ پڑھ لوں گا, آپ نے سنا نہیں سنا پہلی بار میں نے جو پڑھا تھا؟ میں سمجھ گیا نہیں تو حدیث میں آپ کیا. پڑھیے نا, نہیں تو آپ پڑھیے, آپ پڑھ کے سمجھائیے ہمیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے جی پڑھنے پڑھیے. پر یقین کر رہا ہوں, آپ پڑھیے نا. ارے میرے بھائی میں نے تو پڑھ دیا نا, کتنے بار پڑھوں, اب آپ اس کا مطلب بتاؤ. مطلب اچھا بتا رہا سچ ہوں والا آپ. جی, مومن کا اسرار ایک بار پڑھ دیجئے. ارے میرے بھائی دیکھیں, قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. جی ٹھیک ہے. فرمائیے. جی تو اس میں کیا ان کو لکھا ہے؟ سمجھا کہ ننگے تھے, جی ہے. ننگے تھے. تو یہ جو رسوباؤ کا کیا مطلب ہے؟ اور یانن کسے کہتے ہیں سر؟ ارے پاگل, اوریانن بدن کے ننگے کو بھی اوریانن کہتے ہیں. خالی بدن سے, خالی بدن سے, اور وہاں پر وہ سچ والا کپڑا جی ہوئے یہ نئی عربی آئی ہے. بدن. سچ والا جی یہ نئی عربی آئی ہے سر. پاگل کی عربی نہیں ابھی نازل ہوئی ہے. ابھی ابھی نازل ہوئی ہے یہ والی عربی. اوکے نہیں ہے, تم لوگ پاگل. جدید ہے. جدید نہیں بھئی ہے. آپ ناراض کیوں ہیں بھئی؟ دیکھیں جو الفاظ بولو نا, ہاں ہمارے نبی ایسے ہی تھے, عریانن تھے, بس ختم ہو گئی. کا کیا مطلب ہے؟ ارے میرے ننگے, بھائی جھوٹ جو بھی بول دیا آپ سب. بتائیے نا, اس حدیث کا پورا مطلب بتائیے, ہم یہ سمجھنا آدم چاہ سے رہے کر ہیں, رہے ہیں نا, آپ بالکل بتائیے. جھوٹ بولتا ہے. ارے کل میرے بھی بھائی یہ حدیث دیکھیں, آدم جیسا بھی ہے وہ, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں. ارے میرے حدیث کا بھائی مطلب ہی تو بتا رہا ہوں. تو کپڑا کھینچ رہے تھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ چادر جب چادری ننگے کھینچ کے چل رہے تھے. سنیے جی کپڑا کھینچ سنیے رہے میری تھے. بات. جی یہ جو ثوبہ کیا مطلب ہے؟ اپنے بدن پر کپڑا کھینچ کر وہ اوڑھ رہے تھے, یہ بدن کھلا ہوا تھا. یہ پاگل. عریانن تھے نا پہلے. ارے بدن. ارے بھائی وہ عریان, وہ ننگے تھے, لیکن وہ اس پر کپڑا ننگے, ایسا سمیٹ رہے تھے, وہ کپڑا ارے کھینچ رہے بدن تھے. بھی ننگا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی کبھی کسی بدن نے نہیں مبارک دیکھا. ننگا ہے. یہ دیکھیں, یہ نبی جو ہے, واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ. ہاں تو اس کا کیا بدن مطلب ہے؟ ننگا نہیں دیکھا. ننگا بدن نہیں دیکھا نا, مطلب پہلی بار دیکھے. اس ہاں, سے پہلے ایسا ننگا بدن آپ لوگ جو دیکھے ہے نہ نا اس کے حدیث بعد میں. قرآن میں چوری کرتے ہیں. آپ سچ والے نہیں ہیں, آپ لوگ چور والے ہیں. کل بھی بول رہے تھے ایک آدمی, وہ آدم سکر ارے بول میرے رہا بھائی اس ہے. حدیث کے الفاظ کا مطلب بتائیں ارے دنیا کو. تشریح پڑھو, بتاؤ نا, تشریح پڑھو. ایک ایک لفظ کا مطلب ہم نہیں بتاؤ, پڑھے ایک گے ایک لفظ تشریح. کا مطلب بتاؤ. اب وہ جو ابن کثیر کرتا ہے, ارے میرے اس سے بھائی اس سے یہاں کہو. پر یہ حدیث کے ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤ.
एक एक अगर आप लफ्ज नहीं का बताएंगे तो मतलब मैं जो दुनिया भी को है, बताऊंगा, दुनिया को मैं बताऊंगा। आप लोग को बताने आप से नहीं कुछ बता होता सकते नहीं। तो मैं बताऊंगा। बताऊं? आप लोग को बताऊं? बताने से कुछ होगा नहीं। अरे ये बदन हदीस नंगा है था, भाई। बदन बदन। अरे ये हदीस है, ये आयशा उम्मुल मोमिनीन की इसकी राबिया हैं। तो आयशा, हजरत आयशा आयशा इसकी राबिया हैं। वो ये कह रही हैं कि वो नंगे हैं और अपने कपड़े को खींच रहे हैं। और कपड़े अल्लाह की कहाँ सीख कसम, रहे थे? मैंने नबी को इससे पहले ना इसके बाद ऐसा नंगा नहीं देखा। नंगा नबी। तो अच्छा उनकी बीवी मैं भी नंगा नहीं देखी है? आप हाँ सुन लीजिए, समझ लीजिए। अरे मेरे भाई, उनकी उरियानन, बीवी भी वही है। वही ये उरियानन का लफ्ज है नहीं अरे नबी बस के साथ। पागल, अब ऐसे अगर नबी को बीबी नंगा नबी नहीं नंगा तो और क्या नहीं कहेंगे देखा, बताओ? बीबी ने नंगा नहीं देखा, अरे मेरे तो भाई, दूसरे लोगों सचोला के जी बोल सामने लेने, बड़ी नंगा मजेदार गेम देंगे करने क्यों? लगे हैं, बड़ी मजेदार गेम। जी सर, जी सर, बोले बोले बोले, मुझे पता है आप किधर जा रहे हैं। जी सर बोले। आप जब बीबी नंगा नहीं देखा, तो हम्म। दूसरे लोग नंगे देख लेंगे? एग्जैक्टली। क्या बात कर रहे हो? बेहतरीन बेहतरीन। तो ये असल में हदीस में क्या लिखा हुआ है, बीवी कह रही है मैंने आज से पहले और इस वक्त के बाद उनको कभी नंगा नहीं देखा। ये वाहिद वक्त था जब वो बीवी ने भी नंगा बदन देखा। नंगा है, सर बदन सुन बदन लेना, बदन। तेरी बात पूरी होने दी, मेरी भी सुन लेना। तो उस वक्त बीवी ने भी नंगा देखा, जाइद बिन हारिस ने भी नंगा देखा। और जाइद बिन हारिस को मोहम्मद साहब ने जाके क्या किया, कमाल, ठंडी डाली, मिठी की, चुमी की, या जादू की और जप्फी दी, नंगे हो। नंगे हो गए। हाँ, चादर ली हुई थी नंगे। ना ऊपर, तो चादर चादर घसीटते हुए गए, नंग दरंग अलिफ नंगे। तब ये जो सौ बहू का क्या मतलब रह जाएगा अच्छा अगर नंगा था? चले, मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हो तो आपको पता, कोई अगर यहाँ पे ये कोई लिखा घर हो, पे आ जाता है तो आमिर कोई भाई, खाली बदन रहता है। आमिर भाई, सुनो आमिर भाई, सुनो, एक खाली सेकंड, बदन आमिर भाई रहता रुके, है। आमिर भाई रुके रुके। सुनो सुनो आपको मैं, सुनो, सर एक मैं मिनट बता आपको आपकी मर्जी के अल्फाज देने लोगों, रुके। क्या रहा आपको हूँ। ऐसी हदीस चाहिए जहां पे लिखा हो कि मोहम्मद साहब अपने कपड़े उतार देते थे? अगर ऐसा लिखा हो तो आप मान लेंगे? अरे कपड़ा उतारने का मतलब भी बदन से कपड़ा उतारना, तुम तो लोग बदन कहाँ पे ही समझ। ना, बदन बदन पे ही कपड़े होते हैं। बदन बदन किसे कहते हैं? सर से तुम लोग लेके पांव जैसे तक को बदन ही कहते हैं। तुम लोग जैसे मोहम्मद चले सल्लल्लाहु ऐसा अलैहि कहते हैं, वसल्लम चले दूसरा कर लेते नहीं, हैं, मोहम्मद साहब सारे कपड़े उतार लेते थे, ऐसा लिखा हो तो मान लेंगे? और तुमको दिखाते थे। भाई किसको भी दिखाएं, मेरा कसूर नहीं है, जिसको भी दिखाएं। मोहम्मद साहब कपड़े उतार लेते थे, मान लेंगे उस टाइम पे कि वो नंगे कपड़े थे। उतारते और यानन के ऊपर जो लफज, प्योर लफज है नंगे पने का, अगर तुम उरियानन। लफ्ज़ समझते ही नहीं तो क्या बताऊं तुमको? अच्छा मैं अगर ये उरियानन को गूगल के ऊपर सर्च करूं और तो यानन किस आपको किस नंगे मसदर लोग से, नजर आना इसका शुरू हो मसदर जाए तो क्या पता है? करेंगे? नहीं नहीं, गूगल फूगल छोड़ो, गूगल। और यानन का मसदर क्या सच है? वाला जी, गूगल छोड़ो यार, सच वाला जी गूगल छोड़ो। कुछ पता ही नहीं है। अरे गूगल गूगल को गूगल गूगल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, उसकी जो है गूगल तुम्हारा उसकी तौहीन खुदा नहीं है। करना भाई। हजरत गूगल गूगल तुम्हारा खुदा है बस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करो। गूगल की तौहीन नहीं करना, हाँ, गूगल गलत तुम्हारा बात है। खुदा है ना। हजरत गूगल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला करें। जी। हाँ, चले आपको इसीलिए एक तो और गूगल एक और बड़ी अच्छी चीज दिखाते हैं। सचला जी ने उरियानन पसंद नहीं ना आ रहा, अब एक और चीज जी हाँ, पढ़ेंगे, नहीं, आप मैं बोला पढ़ेंगे शायद। पसंद ओरियानन नहीं आ किस रहा। जी मसदर जी से जी है? जी। हाँ इनके, ओरियानन का मसदर आप बताओ। अच्छा उरियान को छोड़े सर, उरियान को बात छोड़े। नहीं समझता, मसदर नहीं समझता, अब क्या सर बताऊं जी। सचला जी एक और हजरत आयशा के जरिए हदीस है, ये पढ़िएगा आपको बड़ा मजा आएगा, लाल चीज पढ़िएगा। ये देखिए सर, ये लाल लाइन में लिखी हुई है ना, अन आयशा रजी अल्लाह अनहा के बाद सर अरबी पढ़िएगा। नहीं, आप ही पढ़ के सुना दीजिए। सच वाला जी को कह रहा हूँ, आप क्या पढ़िए जो आप नहीं पढ़ सकते? सर। अरबी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे नहीं। मोबाइल। मेरे साथ उस दिन अरबी में डिस्कशन कर रहे थे, जब मैंने स्क्रीन पे लाया तो भाग गए थे। जी सर। मैं भागने वाला नहीं हो, मुझे लेते नहीं आप लोग। आमिर अरे साहब भाई, स्क्रीन आपने, पे आप लोग। बोलिए, आपसे इतनी देर गुफ्तगू कर रहे ना मेरे भाई, फिर भी क्या शिकायत है आपको? हाँ, तो और जो है मेरा तो आपके बहुत नबी, कर दिए तो सुनिए, आपके जो है नंगे नबी को भी दिखा दिए हम। नंगे नबी यानी उस नहीं। नबी के बारे में दो कोई बार, मुसलमान एक नहीं हदीस में है दो आपकी बार बात नंगा कर। बताया गया उनको, नंगा नबी। जी। उसने वो दूसरों को हदीस कपड़ा कह रहे पहनना हैं सिखाया। भैया, अल्फाज वो हदीस के नंगे थे। हमारे नहीं है। आप लोग झूठ ये बोल रहे हैं। अल्फाज हदीस के हैं, एक हिंदू भी यकीन हदीस के नहीं अल्फाज। करेगा, चलो। अरे मेरे भाई, नंगा नबी हदीस में दो बार आया है, नंगा नबी। कोई हिंदू भी यकीन नहीं करेंगे, छोड़िए। नहीं ठीक है, यकीन ना करो, जिन्होंने सही कपड़ा बात है, पहनना लेकिन देखें सिखाया। यकीन करने का नहीं होता, मानने का होता है। लोग नंगे नबी को भी मान लेते हैं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई।
क्या कर सकते हैं? वो गैर मुस्लिम भी नहीं मानेंगे आपकी बात। अरे मेरे भाई, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये हजरत आयशा इसकी राविया हैं। हजरत आयशा बता रही हैं कि नबी नंगा है। सचला जी ये भी पढ़े, ये भी पढ़े। हमारे नहीं है ना सचला जी ये भी पढ़े अभी, गैर ये मुस्लिम पूरा ही नहीं मानेंगे, करके भेजेंगे, पूरा इन्हें करके भेजेंगे। सचला जी ये वाली अरबी भी पढ़िए आप, बड़ा मजा आएगा। देखिए अब हम जो है और एक हदीस जो है ये भी जो है हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वकान अलैहि सलातु वस्सलाम इज़न तरत अस्समाउ खलअ सियाबहु वतजर्रद हत्ता युसीबहु अलमतर वयक़ूल इन्नहु हदीसुन अहदु बिरब्बी। रब की तरफ से था। सच वाला जी, इसमें क्या करें आप? बदन चलो बदन कहाँ है यहाँ पर? बदन कहाँ है? अरे बदन है, कपड़े निकाल दिया भाई। जब बारिश हो रही है तो ये क्या करे, पूरे कपड़े निकाल के बारिश में ये फिर रहे नंगे होकर। नाक से लेकर घुटना तक खोलना ही मना है, तो वहाँ से कैसे खोलें? अरे ये हदीस में है भाई, तो हमारे नबी थोड़ी ना नंगे नबी। मैं हदीस की बात नहीं करता, क्योंकि आदम आ गए तो जो है वो, और वो तो जो है जाहिर बात है अबुल अंबिया भी हैं, अबुल जी देखें आदम आ गए तो हदीस की बात हो रही, वरना तो हदीस की बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी प्यारी प्यारी जो है दुलारी जो है हदीसें सामने आ रही हैं, अब क्या करें लोगों के लिए, तो बड़ी दिलचस्पी की बात है। यहाँ पे ना क्या हजरत नबी क्या कर रहे हैं, बारिश हो रही तो अपने कपड़े पूरे निकाल कर ये जो है बारिश में घूम रहे नंगे होकर। आमिर भाई सुने, ये देखें ये क्या लिखा है अंग्रेजी में। When the sky rains, जब आसमान बारिश बरसाता है, he peace and blessing be upon him अलैहि सलातो वस्सलाम used to take off his clothes, अपने कपड़े उतार लेते थे, and strip naked until it rained, जब तक बारिश होती थी नंगे धड़ंग घूमते रहते थे, and said this hadith is the covenant with my lord, ये मेरे खुदा से कवनेंट है इसका। तो भाई हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये स्ट्रिप्टीज क्यों हो जाते थे, ये सवाल है आपसे। अरे नबी की बात तुम नहीं समझोगे, नबी की बात समझ जाहिर बात है नबी की बात हम नहीं समझ सकते यार। आदम आपको अरे नंगा धड़ंगा नबी को आप कैसे समझेंगे बताओ? आप नहीं समझ सकते भाई। कोशिश करें 1400 साल से एक नबी नंगा धड़ंगा जो है बारिश में घूम रहा है, तो आप कैसे समझ सकते, जरा बताओ? नहीं समझ सकते ना। अरे जिस नबी ने कपड़ा पहनने को जरूरी करार दिया, वो नबी कहाँ नंगे हो सकते हैं? अरे ये हदीसें कह रही है जो है, ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये इसकी राविया हैं। आयशा कह रही हैं कि नबी क्या करते थे, जब बारिश हो रही है तो अपने पूरे कपड़े निकालकर नंग धड़ंग फिर रहे हैं बारिश में, नंग धड़ंग। पूरे कपड़े कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा हुआ है ना यार, खला सियाबहु व तजर्रद हत्ता युसीबहु अल-मतर व यक़ूल इन्नहु हदीसु अहदु रब्बी। सियाबहु कुल्लहा नहीं है, झूठ तर्जमा करते हैं। अच्छा what does that means? वतजर्रद जो है हत्ता युसीबहुल मा, यानी मतलब ये है कि देखें, एक तो कपड़े निकाल देते पूरी तरह से नंगे धड़ंगे हो गए, तजर्रुद का मतलब होता है कोई चीज नहीं, तरह से झूठ बोलने वाले हैं। अरे मेरे भाई, नंगे धड़ंगे नबी के बारे में आप ईमान रखते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि नंगे धड़ंगे नबी पर आकर आप कैसे ईमान ला रहे हो? नंगे धड़ंगे नबी है, जान कुर्बान है। अच्छा देखिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये जरा हिंदी में क्या है पढ़िए। हिंदी में गूगल उसके कपड़े उतारो और पट्टी करो। नहीं ये सच वाला है जो तर्जमा कर रहा था पूरा सब। नंगे धड़ंगे नबी का क्या किस्सा है भाई, क्या किस्सा है यार? जो है दुनिया जानना चाह रही है, एक नबी ऐसा भी है जो नंगा धड़ंगा फिर रहा है बारिश में। नहीं नंगा धड़ंगा नहीं, तुम लोगों को पेलने के लिए नंगे। अच्छा समझ रहे? यानी एक ऐसा नबी भी गुजरा है अरब में जो नंगा धड़ंगा फिरता था बारिश में, वाला जैसे लोगों को पेलने के लिए। अच्छा हाँ ये बात तो यार नबी के बारे में नंगे धड़ंगे बोलते हैं। बात है कि जो है बारिश में नंगा धड़ंगा फिरना ये नबी की खुसूसियत है कि जब बारिश हो रही है नबी क्या करता है, नंगा धड़ंगा जो है कपड़े निकाल के फिरता है। लोगों को ढूंढ कर पेलते हैं।
ارے میں میرے بھی بھائی زبان خراب کر رہے ہیں. اچھا کوئی پوچھے کہ جو ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو بارش میں اپنے کپڑے نکال کر ننگا دھڑنگا پھرتا رہے. تاکہ یہ پانی اس کو حدیث لگ تو یہی سکے، بتا رہی. جھوٹ ہاں والے ہو، بالکل تاکہ جھوٹ اس کو والے پانی ہو. لگ سکے، تاکہ اس کو ارے پانی یار لگ سکے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی، لٹرلی کوئی حدیث بھی کے الفاظ ہیں. کوئی بھی اور عالم یہ دین حدیث کو جو ہے بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں، ام المومنین، حضرت ایسا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی ابھی ترجمہ جھوٹ کر رہا تھا، پورے کپڑے اتارتے تھے، پورے کپڑے. پورا کا لفظ ارے ہے وتجرد ہے، وتجرد. جب کپڑے نکال دینے کے بعد میں آدمی کیا ہے، نہ صرف تجرد کا ننگا بلکہ مطلب ہے. دھڑنگا بھی ہو گیا. دھڑنگا، ہاں دھڑنگا ہو گیا. یہ ننگا دھڑنگا. ٹرانسلیشن کسی نے جی نہیں کیا. ایک یہ ایسا ترجمہ نبی ہے، دیکھیں عرب میں ایک ایسا نبی گزرا جو بارش میں اپنے پورے کپڑے نکال کر، یعنی مطلب وہ ننگا پھر جھوٹ دھڑنگا بول رہا پھر رہا ہے. پھر جھوٹ. اپنے جھوٹ اپنے ترجمہ کپڑے اتار کر ننگا دھڑنگا لوگوں پھرتا کو ہے. جھوٹ بات بتا کر تھوڑی نا لوگوں کو ارے یہ گمراہ کر الفاظ ہیں سکتے. بھائی. ہاں جب اتنی کبھی جو بات ہے ہے کہ بارش خود ہوتی گمراہ ہو تو وہ سکتے. اپنے کپڑے نکال دیتے اور ننگ دھڑنگ ہو کر جو ہے وہ بارش سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کیا کرتے، بارش وہ سے جو ہے بدن مطلب کھول اس کے، طرح بدن کھول کے، یعنی جب ننگ دھڑنگ ہو کر بدن کھول بارش کے کے پانی سے اپنے کپڑے اپنے بدن کو دھو رہے ہیں. ننگ دھڑنگ. بالکل جی بدن پہ پانی لگاتے تھے، تو اس میں کیا اچھا حرج ہے؟ ابے بھائی، ہاں بھائی، خالی بارش بدن کے نہیں. پانی سے اپنے بدن کو جو ہے وہ دھڑنگ ہو کر وہ جو ہے اپنے بدن کو دھو رہے ہیں. اچھا سچ والا جی، بدن کا کیا مطلب شان ہے یار جو ہے واقعی کے قربان. ہاں بالکل سچ والا جی، شان ہے. سچ نعرہ والا جی، رسالت، ہماری نعرہ رسالت. جی یا رسول نعرہ رسالت جو اللہ، یا یہ رسول اللہ. سر نعرہ دیکھیں، بلند کرو بھائی. ہماری جی اردو ہندی تو انہیں سمجھ نہیں آتی، چلے ان کے اپنے اسکالرز نے جو اردو ٹرانسلیشن کی ہے وہ پڑھ لیں. جی ہاں چلے یہ ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا ویسے یہ کر پڑھ لیں. لیتے ہیں سر، یہ دکھائیے گا سر، پورا کا دکھانا پڑے گا. پورا کا پورا، جتنا آپ نے لینا ہے اتنا لے لیں. انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے اتار دیتے تھے تاکہ جسم پر بارش لگے، اور فرماتے تھے ہاں ہاں، آگے نا اپنے کپڑے. پورا والا ترجمہ کہاں سے کر رہا تھا؟ میں اپنے کپڑے تاکہ جسم اتارتے پر تھے. پانی لگے. یا پاگل اچھا سنو، نہیں، اچھا جسم ہو پر سکتا جو پانی ہے لگے، وہ، اچھا وہ جو ہے مطلب ان کی جھانگیاں جسم ہوتی پر تھی پانی خالی لگے. سارے نکال. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ جو جھانگیاں ہوتی ہے وہ اس میں رہتے تھے، باقی کا پورے بدن پورے کپڑے نکال دیتے تھے. آپ یہ بکینی کہنا چاہ نہیں رہے ہیں؟ بکینی پہنی ہوتی تھی انہوں نے. جی نہیں، شریعت کا بالکل مسئلہ نہیں. ہے جی ناک جی سے لے کر گھٹنا تک. ارے کہاں میرے لکھا ہے؟ بھائی کپڑے اتار دیتے تھے تاکہ دیکھیں یہ ایک تو جو ہے اس میں دو الفاظ آئے ہیں، خلع ثیابہ وتجرد. ہاں ایک دونوں تو کا کپڑے مطلب اتار ایک دینا، اور جو ہے تجرد کا مطلب یہ ہے جس طرح سے یہ پوری طرح سے دھڑنگ ہو جانا. دھڑنگ، دھڑنگ ہو جانا. جی دھڑنگ ہو جانا. جی اگر دھڑنگ ہوتے تھے تو تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کو وہی کرنے کے ہاں لیے. جی صحیح بات ہے، کیا وہ بالکل صحیح مردوں کے بات ساتھ ہے. سیکس کرتے تھے؟ نہیں وہ بالکل تو تم جو ہے نہیں سنیے، اصل میں جو ہے ایڈم کیسے سیکر ہم سکھا. نے جو ہے ایک حدیث دکھائی وہ مسند اچھا میں احمد ایک سے. بات سناؤں، اچھا جی، بتاؤ مسند سب. احمد کی حدیث میں بتاتا ہوں. تو وہ رات بھر جو ہے یہ حضرت نبی کیا کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کی ایک قوم ہے جسے جاٹ کہا ارے جاتا ہے. یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ. وہ پوری رات جو ہے جاٹ کیا کرتے ہیں، رسول اللہ پر سوار ہوتے ہیں. سر 1 سال پہلے چلائی تھی میں نے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کی تھی ایک بندے کے ساتھ، وہ میں دوبارہ جی اپنے نئے چینل پہ بھی ڈالوں گا. ایک بندے سے جی ڈیبیٹ کی تھی، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح بچے جو ہے نا چڑھ جاتے ہیں اس طرح وہ چڑھے ہوئے تھے. اس کو جی میں نے گوگل پہ سرچ کر کے دکھایا تھا، یرکبون العمرہ، ساری جی پورن سائٹس کھل گئی تھی. میں کہا شرم کرو، حیا کرو، یرکبون جو ہے وہ بندوں کے ساتھ جی اس چیز میں آتا ہے. جی. تو سر یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ یرکبون بھی کا ہوئی ہے. مطلب ہے سوار ہو جانا، اوپر چڑھ جانا. تو جاٹ کیا کرتے تھے، پوری رات رسول اللہ پر جو ہے چڑھے ہوئے ہیں، وہ اور سر ان پر سواری کیے ہوئے ہیں. جی ہاں. اور اس کی اینڈنگ بھی بڑی مزے کی ہے نا. اس کے بعد جی نبی صاحب کو سارا دن بڑا ہیوی فیل ہوتا رہا، درد ہوتا رہا. بہت ہیوی فیل ہو رہا. ان کو جو ہے وہ ان کی اس جگہ پر درد ہو رہا تھا. یعنی وہ کانا یتألم، یعنی ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، حد سے زیادہ. کیوں بھائی، یہ کیسا نبی ہے یار، ایسا نہیں. نبی اب نبی کی کوالٹیز تو دنیا کے سامنے آ رہی. دنیا واقعی جو ہے بڑی حیران ہے یار. یہ تو بڑا کمال کا نبی ہے کہ جو ہے جاٹ اس پر جو ہے پوری رات جو ہے سوار ہیں.
اور جو ہے وہ بارش کا جو ہے بارش میں کیا کرتا ہے اپنے پورے کپڑے نکال کر ننگ دھڑنگ جو ہے یہ آخر ہے کیا؟ یہ کیا نبی ہے یار؟ یہ کیا نبی ہے؟ ہاں سر تو یہی اور بتائیں گے ایسی سر. باتیں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. اب بتاؤ سچ والا ایسی جی باتیں حضرت عائشہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے ہیں؟ سچ والا جی یہ ننگا جی پن جناب. دیکھ کے مجھے بھی آنا پڑ گیا، اور جب آپ حدیثوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک اور حدیث بھی ہے جس میں صاف طریقے سے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے کپڑے اتار کے نہا رہے تھے اور ایک پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا اور وہ ننگے ننگے ان کے پیچھے بھاگے. وہ ذرا دکھا دیجیے. سر وہ تو موسیٰ ہے نا، موسیٰ کو چھوڑے، ابھی تو محمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. موسیٰ کو سب نے ننگا دیکھا، سب نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا ٹیسٹیکلز کا پرابلم نہیں تھا. موسیٰ بھی ننگا پھر رہا ہے، محمد بھی، سب ننگے پھر رہے تھے کیا اس ٹائم پہ؟ سب ننگے پھرتے ہیں سر، سب ننگے، الگ سب ننگے. ننگے پھر رہے تھے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں. یار کتنے بڑے گے تھے یار، یہ سب لوگ کتنے گے تھے. یہ لوگ ہاں 1400 سب سال میں تک انتظار نہیں کر سکے یہ. یہ ہوتے ہیں. میں سنا ہوں 100 مسلم یہ ہوتے. نہیں ویسے عامر صاحب یہ ننگے نبی پر آپ ایمان کیوں لائے؟ ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں. ننگے نبی کہاں تھے سچ والا جی؟ آپ لوگ ارے کیوں یار جھوٹ. عریان، ارے جناب عالی، ارے ارے عریان ارے ایک ارے حدیث میں 2 بار آیا ہے. ارے عریان اور عریان آپ مجھے یہ تفسیر بتاؤ عریان کسے کہتے ہیں؟ عریان. ننگے بدن کو بھی کہتے ہیں. ننگے بدن سنیے. مراد. ارے میرے بھائی دیکھیں عریان، آپ ذرا جو ہے کسی بھی پون سائٹ پر جا کر عریان لکھیں، کیا آتا ہے دیکھ لینا، دنیا دیکھ لے گی. آپ ٹائپ کرو وہاں پر کیا آتا ہے. عریان کسے کہتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. ننگے بدن مراد ہے. ہاں ننگے بدن، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ننگا سر نہیں ہے نا، ابھی ننگا بدن ہی ہے نا. ہاں کپڑے ننگا نکال دے بدن. رہے ہیں، مجرد ہو جا رہے ہیں، بارش کے پانی میں جو ہے وہ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ننگے اور کیا بدن. کرتے ہیں جی. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں سنو. چلو وہ ننگے بدن تو مراد ہے کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑا نہیں اتارا. ٹھیک ہے، اس لیے ارے میرے ننگے بھائی بدن. یہاں پر تو حدیثیں سامنے ہیں نا، حضرت عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں. ارے حدیث میں تو ہے نا کہ ارے زندگی بھر میرے کبھی بھائی، یہ ارے ننگے یار نہیں. اب یہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ بولے یہ حدیثیں جھوٹے ہیں، بول دو، بات ختم ہو گئی. بولو. حدیث جھوٹ نہیں ہے، بولو نا. وہ حدیث کا ہاں مطلب الگ ہے. جیسے ارے کل یار ایک جو ہے مطلب، ارے یار جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو نبی کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور جو ہے دھڑنگ ہو کر جو ہے بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے میرے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہاں بارش تو نعمت ہے، رحمت ہے، جی اس میں کیا ہے. تو وہی ظاہر اس میں اپنے ننگ دھڑنگ ہو کر جو ہے اس میں بارش میں گھوم پھر رہے ہیں. اچھا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ بات. آپ لوگ اچھا آگے چلیے. ٹھیک ہے، نہ مانو بھائی، ظاہر بات ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ننگے بات دھڑنگے کوئی نہیں نبی پر ہم مانے. ایمان نہیں لا سچ سکتے. والا جی، آپ سچ والا لانا جی، چاہیں تو لاؤ، سچ آپ والا جی. لاؤ، ضرور لاؤ یہ جو شوق بھائی سے. کہہ رہے تھے نا کہ ایک ننگے بات کیوں ہوتے کیجیے. ہیں، عامر بھائی رکیں. یہ جو کہتے ہیں ننگے ہاں ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، یہ دیکھیں نبی پاک اپنے زمانے میں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے. یار اسکرین دکھائیے میری، ایک اور حدیث لا رہا ہوں میں. یہ تو سر نبی سر پاک کیوں سچ والا بول جی، رہے یہ ذرا پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھ کے. ہیں؟ ارے کتنا مزہ دو گے یار، جو ہے میں سر یہ میرا دیکھیں منہ پورا. محمد صاحب آپ بتائیں گے محمد نا. صاحب کی قمیض کے اندر کوئی گھس کے پیچھے سے کچھ کر رہا ہے. سر پڑھیں تو صحیح، سر پڑھیے تو صحیح. سر مزہ آنے والا ہے یہاں پہ. پڑھو. استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینہ وبین قمیصہ فجعل یقبل ویلتزم واہ، ثم قال یا نبی اللہ. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے. گھس کے چمی شرٹ بھی کی. کے اندر. ہاں سنو. ارے آگے ایک آگے کپڑے سر، میں آگے بڑھیں آگے بڑھیں سر، آگے بڑھیں اس کے مزہ آنے بعد والا جو ہے. ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا يحل منعه قال الماء قال یا پانی نبی تک چلو، اللہ. پانی کے نکلنے تک چلو. قمیض کے اندر گھس گئے اور ان سے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا جی جہاں تک پانی. پانی کون سے؟ پانی ماء نہ نکلے. الرجال کی بات ہو رہی ہے نا، ماء الرجال کی بات ہو رہی ہے. آگے لا ذرا سے. يحل منعه قال الماء، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا. تو اب ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک، اچھا کہاں تک حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی آنے تک حلال ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں پانی ہے. جو ہے نا، ماء
آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے قرآن بعد میں اور آگے کیا آ رہا ہے کہ اور آگے اور مزے کی بات ہے، قال یا نبی اللہ مشی الذی لا یحل، اچھا اس کے بعد پانی اگر نہیں آیا اس کے اور آگے تک میں کہاں تک جاؤں، لا یحل منعہ قال الملح، یعنی وہ جو نمکینی ہوتی نا تب تک تم کو کرتے رہنا ہے، تب تک کرتے آپ رہنا ہے۔ لوگوں کو کرتے رہنا ہے۔ ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار، جو ہے یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس، ایک ہوتا ہے نمکینی، نمکین آپ آنے تک چکھ کرتے رہنا سکتے ہے، ہیں، یعنی آپ اس چکھ وقت چکھنا سکتے ہے، ہیں۔ دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا، تب تک کرتے ہاں، رہنا ہے۔ جی 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 جی، سر کیا میں نے نہیں بات لکھا ہوا، آپ کرتا کی ہے۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر۔ ہاں اور یہ جو ہے المکتبہ الشاملہ الحدیثہ ہے، کیا ترجمہ ہے، یہ جو ہے ٹرانسلیشن؟ ارے میرے ٹرانسلیشن بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا، المکتبہ الشاملہ الحدیثہ۔ سر نہیں، دیکھیے اس کا ٹرانسلیشن پڑھو۔ ارے میرے بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پانی نکل کے جو ہے نمکین آنے تک، اس کا پہلے جواب دو یار، یہ کیسا نبی ہے یار، یہ ہے اپنے لوگوں کو اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور لوگ یہ لگے ہوئے ایسا ہیں، نبی ہے، اس کے سچ بعد والا جو ہے پانی ایسا آ نبی رہا ہے ہے، کہ نمکین آپ آ لوگوں رہا کو ہے۔ چکھنا سکھائے ہیں، آپ لوگ چکھتے ہیں نمکین ہے کیا یا نبی ہے یار، واقعی قربان جائیں، کیا نبی ہے یار، وہ بارش میں ننگ دھڑنگ گر رہا ہے، اور جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ اور کہاں کہاں ننگا دھڑنگا پھرتا ہے، لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں، پانی آنے تک جو ہے اس کو پرمیشن دی جا رہی ہے۔ کب تک یہ جو ہے میں چلتا رہوں اس طرح سے، یہ عمل میں کب تک کرتا رہوں، جب تک پانی نہ آئے، جب تک نمکین پانی نہ آئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا يحل منعه قال الملح۔ اس کے بعد اور آگے کیا ہے، قال یا نبی اللہ مشی الذی لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خیر لک، ارے بھئی یہ تجھے کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بھی کرو کرتے رہو دھڑا دھڑ۔ سر اب یہ یہ محمد حدیث کے صاحب کے ساتھ الفاظ ہو ہیں، رہا ہے سر، اب یہ ارے یہ محمد صاحب کے حدیث کے ساتھ، الفاظ ہیں بھائی، ہاں حدیث سر کے الفاظ ہیں۔ اب سچولا جی یہ محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اب یہ دیکھیں محمد جی صاحب بھی کر رہے تھے کسی کے ساتھ، ٹرانسلیشن کرو، ٹرانسلیشن۔ یہ لیں سر، یہ بھی پڑھے سر، آپ کو اس میں بھی بڑا مزہ آنے لگا۔ ارے یار جو ہے میں کیا پڑھواؤ گے یار آپ مجھ سے، سر آپ ارے نے یار کہا آپ کچھ قرآن تو تک رحم رہتے کرو ہیں، یار، جو ہے آپ سر قرآن مجھ تک سے رہتے ہیں، میں نے کہا ذرا کیا حدیثوں میں ہے، پڑھواؤ مزہ گے۔ تو حدیثوں میں ہے، سچ والا جی یہی تو بتا رہا ہوں، مزہ تو حدیثوں میں ہے۔ حدیثوں ہاں میں مجھے پتا ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ ہاں، اب دیکھیں آپ پڑھوا رہے ہیں جو ہے، کیا بتائیں۔ سر پڑھیے سر، یہاں پہ مزہ آنے لگا آپ کو، محمد صاحب بھی کسی کی قمیض میں گھستے تھے اور چمی بھی کرتے ان تھے اس کو کان کے رجلا نیچے۔ من اہل البادیہ کان اسمہ ظاہرا وکان یہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ فیحجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحبه وكان دمیما جی۔ آگے سر، آگے سر، مزہ آنے لگا ابھی آگے۔ اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه، اچھا من خلفه بھی آ گیا، وهو لا يبصره فقال ارسلني من هذا، فالتفت فعرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يشتري العبد، فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذن تجدنی كأسد، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكنك عند الله لست بكأسد، او قال عند الله انت غال۔ سو محمد صاحب کو ایک بندے کے ساتھ پیار تھا، شارٹ سٹوری میں بتاؤں گا، پھر آپ اس کا لفظ بلفظ کر دیجیے گا۔ پیار تھا، وہ ایک زمانے میں بیچ رہا تھا کچھ، محمد صاحب پیچھے سے آئے، اس کی قمیض کے اندر گھس گئے، اس نے بڑا غصہ کیا، تو محمد صاحب کی آواز نکلی کون، اس نے پیچھے دیکھا محمد، تو اس نے اپنے جسم کو محمد کے ساتھ اور چپکا لیا، وہ جیسے آپ ڈانس میں نہیں دیکھتے جب ڈانس ہوتا ہے بڑا گندا والا، تو وہ ٹوئی کو چپکا کے ایسے سے ہلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اس نے محمد صاحب کے ساتھ مزید کیا، اور محمد صاحب قمیض، اور یہ وہ والی قمیضیں سر جو اوپر سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہیں، جن کے نیچے کچھ نہیں پہنا
جاتا, یہ آپ کو پتا ہے ان قمیضوں کو کیا کہتے ہیں. اس کے اندر محمد صاحب گھس گئے, اس کو پیچھے سے ہگ کیا, اس کو پیچھے سے اس کو پکڑ لیا, جفی ڈالی, اور اس نے اپنی باڈی کو محمد صاحب مزید چپکا لیا. سر خود سوچیں یہاں پہ کیا گیم ہو رہی ہے سر. جی ایگزیکٹلی. اور تم اپنے نبی کی اچھا آپ کون کون دیکھیے سی اس حدیث میں آپ ذرا غور کریں کہ اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بار ریپیٹ ہوا ذرا دیکھو. سر یہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا, کچھ 4-5 مرتبہ تو ہو گیا. ارے نہیں 4-5 نہیں بھائی, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بار ریپیٹ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 بار اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے ایک حدیث میں. اور وہ حدیث میں کیا کام ہو رہا ہے, کام کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو, وہ کام کیا ہو رہا ہے. وہ جو او مائی گاڈ بولنے والے تھے, ایک ایسی حدیث جس میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, وہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. سجلا جی اس کو ذرا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے, گوگل ٹرانسلیٹر, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ دیکھیں, the man from the people of the desert whose name was Zahar and he used to give gifts to prophet. محمد صاحب کو تحفے دیتا تھا. Allah's prayers and peace be upon him. Messenger of God's prayer and peace be upon him would prepare him. He wanted to go out. One day he came to the prophet. Prophet اس کے پاس گیا, basically الٹا لکھا ہوا ہے. While he was selling his belonging, اس وقت وہ چیزیں بیچ رہا تھا. Prophet hugged him from behind while he could not see him. دیکھ نہیں سکتا تھا, پیچھے سے آئے محمد صاحب. Send me. Who is this? نے کہا کون ہے یہ. سر دیکھیں وہ لڑکا نہیں آتا پیچھے سے اپنی گرل فرینڈ کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, لڑکی فوراً کہے کون ہے یہ, لڑکا میں کہتی ہے ہائے. اسی طرح کی گیم ہو رہی ہے. So he turned around and recognized the prophet. دیکھا تو اس نے محمد کو پہچان لیا. May God's prayers and peace be upon him. اللہ کی نمازیں اور اللہ کا رحمت اس کے اوپر ہو. And made him look like what he had stuck his back to the chest of the prophet. MashaAllah! چپکا لیا. May God's prayers and blessing be upon him. When he recognized him and made prophet, may peace blessing be upon him. Who would buy the servant of God? کون ہے جو یہ خدا کا غلام خریدے گا. He said, God and you are expensive. تم لوگ بہت مہنگے ہو بھائی, ہم نہیں خرید سکتے. یا اللہ. سر جی سچولا جی کیا کریں گے سر ان کے بارے میں. نبی سر کسی کو پیچھے سے کر رہے ہیں, کوئی نبی کو پیچھے سے کر رہا ہے, نبی ننگے گھوم رہے ہیں, ننگے چمیاں کر رہے ہیں, ننگے نہا رہے ہیں. سر یہ کیا لکھا ہوا ہے سر؟ نہیں اصل میں نبی کی جو ہے اسپیشلٹی, ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں بھائی. ہاں نہیں نبی کی کوئی کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے نا. بے شک بے شک کوالٹیز بیان کی جا رہی ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے ابھی, آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ سوری سر, ڈراپ ہو گئے, وہ ڈراپ ہو گئے. اور دیکھیں سر اس کا حکم الحدیث کیا ہے, رجال الصحیح, اس کی چین آف نریشن بالکل صحیح ہے. رجالہ رجال الصحیح, یعنی اس کا جو چین آف نیریشن ہے یہ بالکل آتھینٹک ہے, ایبسلیوٹلی آتھینٹک ہے.